مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مدینہ آنے والا ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیموں کے قریب ہم پہنچے ہیں، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے، نہ وضو کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے۔ مغیلان عرب مدد آئی ہمارے پاس ماشاءاللہ، عربی یہاں پہنچے، اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بھی ہمیں یہاں آ کر وہی واقعہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا۔ باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب۔ البس امامہ، لحیہ، لباس الابيض، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لسه هو صغير هذا طول؟ ايوه ان شاء الله، ان شاء الله لحية كبير ان شاء الله. بل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا حرام. هذا حرام. مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ جحفہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہجرت مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ہجرت مدینہ کے راستے کا نقشہ دیکھیں گے، اس میں جحفہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور آج ہم اسی سفر میں جحفہ کے مقام پر آئے ہیں۔ تھکن عروج پر ہے۔ قافلے والوں نے صبح ناشتہ کیا تھا، اور اب رات کے تقریباً 7:45 بج رہے ہیں، اب جا کر الحمدللہ مچھلی کھانے کا موقع مل رہا ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ مدینہ آنے والا ہے، اور تڑپنے کا کرینہ دو مجھے، دو چاک سینہ دو یا رسول اللہ۔ تڑپنے کا کرینہ دو مجھے، دو چاک سینہ دو پے شبیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے، پے شبیر و شبر ہم مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ،
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں سرکار آنا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم، آج جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میرے مولا، سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جریدہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خصوصاً بالخصوص شہدائے بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہدائے کربلا، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام ازواج مطہرات، امہات المومنین اور تمام اہل بیت اطہار اور تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل بقیع اور اہل معالی، اہل بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم، تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، یہاں اصحاب بدر نے وہ تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کرنے کا عہد کیا، میرے مولا فرشتوں کی فوج کے ذریعے تو نے ان کی مدد فرمائی۔ ان مقبولین کا واسطہ، ان شہداء کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ان کی قربانیوں کا واسطہ میرے مولا ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے جذبے کا واسطہ ہمیں بھی جذبہ عطا فرما۔ رب کریم، ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ ان کے مزارات پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ میرے مولا، جو یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، جو بعد میں مدنی چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھائے ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں، میرے مولا سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ میرے مولا، ہمارا مدینے کا سفر ہے، با ادب، با ذوق، با شوق اور مقبول حاضری عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اے رب کریم، مدینہ پاک کا ادب عطا فرما اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، میرے کریم مولا، اصحاب بدر کا واسطہ ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام آرزوئیں پوری فرما۔ جو مشکلیں، جو پریشانیاں، جو دکھ درد، جو غم ہیں، جو کام اٹکے ہوئے ہیں، اصحاب بدر کا واسطہ ہمارے سارے اٹکے کام جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، میرے مولا آسان فرما دے، مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر، یا فتاح وبک نستعین، یا فتاح وبک نستعین، یا فتاح وبک نستعین۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ اے اللہ، اصحاب بدر کا واسطہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ میرے مولا، جو ہم مانگ سکے ہمیں وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری
مدینے کی ہوا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جھومتا جا رہا ہے سفینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح کا سفر جاری ہے اور اب رات کے 11 بج چکے ہیں۔ ہم پہنچے ہیں بیر روحا پر۔ یہ وہ جگہ ہے جو ہم نے پہلے بھی مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائی ہے، وہ مبارک کنواں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، اور اس سے پہلے 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کنویں سے گزر ہوا۔ اس کا پانی بڑا ہی پیارا، بلکہ اب تو دنیا بھر میں اس پانی کی ایک اور شہرت کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے پانی سے گردے کے جو مریض ہیں، جو ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، الحمدللہ انہیں شفا ملنا شروع ہوئی ہے۔ اب ہمارے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، بزرگ ہیں، علامہ شاہ تراب اللہ قادری صاحب پچھلے دنوں شدید علیل تھے، آپ ڈائلسس پہ گئے اور آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا، اور اب اس کی برکت سے وہ روبہ صحت ہو گئے۔ اب یہاں سے بہت سارے عاشقان رسول، بالخصوص جو ڈائلسس کے مریض ہیں، وہ پانی لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ برکت ہے جو دنیا بھر میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کنویں کی، اس مقام کی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے قافلے کے اسلام بھائی بھی رات کو اس وقت کچھ پانی بھر رہے ہیں اپنے ساتھ برکت کے لیے لے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مبارک مقام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں سچ مچ داخل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچے پیارے اسلامی بھائیو، کنویں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کنواں جو ہے یہاں موجود ہے، اور ماشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پانی جو ہے وہ استعمال فرمایا، اور دیگر انبیاء کا بھی یہاں گزر ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہاں تشریف لائے، اور یہ کنواں جو ہے، میری آواز جو ہے گونج رہی ہے کیونکہ کافی گہرا کنواں ہے ماشاءاللہ۔ چلے اس کو بھی اپنے ایمان پر گواہ کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے بیر روحا تم گواہ ہو جاؤ، میں مسلمان ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، عطاری ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اس کے اندر پانی اور ایڈ کر کے ملا سکتے ہیں؟ ہاں ملا تو سکتے ہیں، لیکن اوریجنل ہے، اور ملائیں گی تو انشاءاللہ یہ برکت والا پانی ہے، اس کو بھی برکت والا بنا دے گا۔ کوشش کریں کہ اوریجنل ہی زیادہ لے جائیں، اور ظاہر ہے کہ اتنا سارا تو استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر پلاتے رہیں اس میں۔ کہ اس کے پینے کی برکت سے کیا فائدہ یعنی کہ حاصل؟ دیکھیں ویسے تو ہر وہ جگہ، ہر وہ چیز جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے وہ برکت والی ہے۔ اس کنویں کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ پیارے آقا نے اسے استعمال فرمایا۔ ایک روایت یہ کہ 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوا۔ اچھا، جب میں نے یہ سنا تھا نا کہ 70 انبیاء کا گزر ہوا، تو غور کرتا تھا کہ 70 انبیاء کا کیسے گزر ہوا ہوگا، مگر جب ملک جارڈن جانا ہوا اور پھر دیگر عرب ممالک میں جانا ہوا تو پتہ چلا کہ بلد الانبیاء، انبیاء کی سرزمین جو تھی نا، وہ شام، جو اب جارڈن بن گیا، اردن، اور پھر مصر، اور پھر اس کے بعد آپ عراق اور جو وہاں کے ممالک ہیں، تو وہ تمام ممالک والے جب بھی مدینہ منورہ آتے
تو پہلے یعنی وہ عرب یعنی مکہ آنا ہوتا تو پہلے ان کا آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو پہلے مدینہ پاک آتا ہے، پھر مدینہ شریف سے جب وہ مکہ شریف جاتے تو یہی راستہ استعمال کرتے تھے کعبے کی طرف جب جاتے. تو اب کعبے شریف تک جاتے جاتے ان کو راستے میں یہ عرب کا دستور ہے کہ جب اونٹوں اور گھوڑوں کے قافلے جاتے تو جہاں پانی ہوتا وہاں پڑاؤ ضرور ہوتا. تو یہ کنواں موجود تھا تو یہ سارے انبیاء اپنے قافلوں کے ساتھ جب بھی گزرتے تو یہاں پڑاؤ ڈالتے اور یہاں برکتیں اس کنویں کو ملتی رہیں. اور پھر نبی پاک بھی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور اس وادی کو بہت ساری اور برکتیں بھی حاصل لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے. پچھلے دنوں میں جب مدینہ منورہ بائی ایئر آیا تھا تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ جو ہے وہ پورا ظاہر ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قرب قیامت سے پہلے کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسی آگ لگے گی جس سے لوگ بصرہ کے محلات کو دیکھ لیں گے اور وہ آگ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگی. تو وہ مدینہ کے اطراف میں لگی اور ایسی آگ تھی، بتانے والے بتاتے ہیں کتابوں میں یہ لکھا بصرہ مکہ پاک کے پاس، وہ بصرہ نہیں بصرہ مکہ پاک کے پاس ایک جگہ ہے، یعنی یہاں سے لوگوں نے وہ دیکھ لیا، اتنی بڑی آگ تھی اور وہاں کے لوگوں نے اس آگ کے شعلے دیکھے تھے. اور اس آگ کو ہم نے خود جا کے پھر وہ جگہ بھی دیکھی ہے، مدنی چینل کے لیے تھوڑی وہ جگہ ریکارڈ بھی کی ہے کہ پورے پہاڑ جلے ہوئے ہیں کالے، اور ان پہاڑوں کے پتھر کو آپ اٹھائیں اتنا بڑا پتھر جو ایک انگلی سے اٹھ جائے گا، یعنی اندر سے اس پتھر میں وزن ہی نہیں ہے، بھربھرا. یعنی لکڑی جلتے تو دیکھا ہے لوگوں نے، پتھر کیسے جلے تھے اور اتنی بڑی آگ تھی. تو ہم اس علاقے میں جب بائی روڈ گئے نا تو ایک پہاڑ ایسا تھا کہ جو آدھا مدینہ پاک میں تھا آدھا مدینے سے باہر ہے. مدینہ پاک سے باہر جو آدھا پہاڑ ہے وہ سارا جل گیا اور مدینہ پاک کے اندر جو حصہ ہے وہ نہ جلا. یعنی مدینہ منورہ میں وہ آگ داخل نہ ہوئی. ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئی. پھر اس کے بعد اس پہاڑ کے پیچھے ہم گئے گاڑی میں تو ایک پورا ایریا جو ہے نا وہ کالا تھا. یعنی میں یہ سوچتا رہا کہ ایک پہاڑ کالا ہے باقی کیوں نہیں آگ بڑی تھی. تو پیچھے گئے تو انہوں نے زمین بنا دی ہے، یعنی پہاڑ کاٹ دیے ہیں لیکن وہ زمین بھی اب بھی کالی ہے. اچھا اس وقت ہمیں ظاہر 1-2 کلومیٹر کا ایریا نظر آیا. میں پچھلی بار جب مدینہ منورہ بائی ایئر آیا تو مدینہ منورہ آنے سے پہلے 5-6 منٹ پہلے مدینہ چلے کے ناظرین بھی جو کبھی مدینہ منورہ بائی ایئر آئیں تو آپ دیکھیے گا کہ مدینہ منورہ آنے سے 5-6 منٹ پہلے پوری زمین بلیک ہو جائے گی. یعنی وہ اتنا بڑا ایریا ہے جو پورا کالا ہے اور وہ ختم ہوگا اور مدینہ منورہ کی حدود شروع ہوگی. میں جہاز سے اپنے آئی پیڈ پہ بنایا میں نے وہ منظر، تھوڑا بہت تو وہ ہے میرے پاس کہ میں خود حیران ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی آگ تھی. کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ علاقہ پورا سیاہ ہے اور جیسے ہی یہ بلیک ایریا ختم ہوگا مدینہ منورہ کی حدود شروع ہو جائے گی. یاد رہے کہ جو آگ ہے وہ ریت کو اور پتھروں کو نہیں جلاتی مگر یہ وہ آگ تھی جس میں ریت اور پتھر بھی جلے تھے. مگر قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر کہ یہ آگ مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو. اور یہ پورا علاقہ اچانک یعنی جب جہاز سفر کرتے ہیں نا عرب ملکوں میں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں تو آپ کو نیچے یلو نظر آئے گا کیونکہ ریگستان ہی ریگستان ہے. لیکن وہ ایریا کیونکہ ایک تو جہاز بھی نیچے آ جاتا ہے اترنے سے پہلے، تو مدینہ منورہ آنے سے کچھ لمحات پہلے پوری زمین بلیک ہوگی اور پھر اس کے فوراً بعد جو نا مدینہ منورہ شروع ہوگی. یہ وہ آگ ہے جس کی نشانی 1400-1300 سال ہو گئے ہوں گے، ابھی تک وہ نشانی وہ زمین بتاتی ہے کہ اتنی بڑی آگ لگی تھی. اور ریگستان میں درخت نہیں تھے جو آگ بڑھاتے، ٹھیک ہے نا، پتھروں پر پتھر لکڑی کی طرح جلے ہیں اور یہ ایسی ایک آگ تھی. اس کی لگنے کی کوئی وجہ یہ نہیں یہ پیار. اچھا اب جو ڈرانے والی بات ہے یا جس کو آپ کہیں کہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ اس آگ کو قرب قیامت کی نشانی فرمایا گیا. یعنی اس دور سے ہی قیامت کی نشانیوں کا ظہور شروع ہے. یہ پورا ایک پروسیجر ہے جو اب حضرت امام مہدی کی آمد تک ہوگا، جو وہ آگ اسی وقت لگ گئی تھی. اور جس طرح کا میں نے پہاڑ دیکھا ہے نا، میں نہیں سمجھتا تاریخ میں کبھی ایسی آگ لگی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جل کے راگ. یعنی اس پہاڑ کو آپ ایک کدال مارے تو ٹوٹ جائے گا، ایسا پہاڑ ہے، پورا جل گیا. یعنی ہم نے پتھر اٹھا کر دکھایا ناظرین کو، اتنا بڑا پتھر دیکھا میں نے 2 انگلیوں سے اٹھایا ہوا ہے. پتھر میرے ہاتھ میں موجود ہے جس میں بالکل وزن ہی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1-2 انگلیوں سے اٹھانے والا پتھر کا سائز نہیں ہے.
ये बिल्कुल अंदर से ये खोखला है। ये देखें इतना बड़ा पत्थर है भी ऊपर ही होगी। और ये एक दो उंगलियों से उठ जाता है। तो पता चल रहा होगा आपको कि बिल्कुल वजन ही नहीं है इन पत्थरों में। अल्लाह की शान है। और ऐसा ही ये पूरा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको अब तोड़ा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं करीब से कि ये कैसा कुदरत का नज़ारा है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहाड़ जला कैसे, पत्थर जलते हुए हमने कभी इस तरह नहीं देखे होंगे। लेकिन यही मेरे आका की पेशन गोई और ये आग यहाँ पर ज़ाहिर हुई। झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। अरबियों की एक और ख़ास बात यह है, हर फ्रूट का जूस बनाते हैं। अमरूद डाल के जूस बना देंगे, लेमन दाना। अब ये जो इसको हम अपनी ज़बान में सरदा कहते हैं, हम लोग तो मेमनी में तरिया कहते हैं। क्या कहते हो आप लोग? गर्मा, सरदा क्या कहते हो? नीचे पड़ा हुआ ये क्या है? गर्मा कहते हो ना आप लोग? हाँ, नहीं पीला हुआ इधर वाला खरबूजा। हाँ, खरबूजे का जूस। और इतना शानदार जूस होता है ये। और मैंने ये अमीर सुन्नत के साथ एक बार पिया था, पाकिस्तान में भी पापा ने बनाया था, मतलब बनवाया था। ये एसिडिटी के लिए, ठंडक के लिए आउट क्लास चीज़ है। और इसका देखिए, इसका भी जूस, यहाँ अदरक का जूस भी होता है। यानी आप गले वगैरह नाथुआ जो ना, ये बल्कि बना देगा शायद, पता नहीं है तो नहीं, किसी फ्रेश जूस वाले की दुकान पे जाएं, उसको कहें लेमन मा जंजबील, नींबू और अदरक का जूस बना देगा और गला आपका मदीना। मुझे एक बार पिलाया था अरबी ने, कहा ये पियो आपका गला ठीक हो जाएगा। तो ये अदरक भी डाल देते हैं, पता क्या क्या जूस, लेकिन फ्रेश, सारी फ़ायदेमंद चीज़ें। नींबू का जूस होगा छिलके समेत। नहीं, आप पीना ना, आप भूल जाओगे सारा जूस। यानी एक तो ओरिजिनल सेहत के लिए फ़ायदेमंद और दूसरा लज्जत भी बहुत शानदार। अमरूद आप जूस पियो, आपको लगेगा कितने अमरूद खा लिए मैंने, ताकत अलग आएगी ना आपके अंदर। इतने सारे अमरूद के आपके अंदर अगर आ जाए तो हाजमा, जो भी अमरूद के फ़वाइद हैं वो मिलेंगे आपको। ओरिजिनल ऑरेंज। अच्छा, पपीते का जूस सोचा है कभी पाकिस्तान में? इतना ज़बरदस्त जूस होता है पपीते का। जिस मुल्क में जाएँ कम से उस मुल्क की सौगात पीनी चाहिए। अब यहाँ आकर बिरयानी ढूंढते हैं, यहाँ थोड़े से अरबी खाने भी खा लो। एक वाक़या हुआ हमारे काफ़िले के साथ सैयदुश्शुहदा पर, और वो इस्लामी भाई थे खारादर के। हम सैयदुश्शुहदा पर हाज़िरी देने गए, रात का टाइम था। वो इस्लामी भाई जो है ना, वो कहा हम नहीं आएंगे, हम हाज़िरी दे के पैदल गए थे, पैदल आना था, हम आगे वापस। उन्होंने कहा आप जाएँ, हम ओहद शरीफ जाएंगे। रात 2-3 बजे का टाइम था, वो ओहद शरीफ चले गए। ओहद शरीफ जाके उन्होंने गुस्ल तुराब किया और वहाँ लौटें लगाईं और नातख़्वानी की। अब रात 3-3:30 बज गए। ओहद शरीफ पे रात 3-3:30 में गाड़ी कहाँ से मिले? अब बोले हम वापस आके रोड पे खड़े हो गए। अब रोड पे हमारी हालत ऐसी, कपड़े सारे मट्टी, हमें बिठाए कौन? थोड़ी देर हुई, एक ज़बरदस्त गाड़ी वाला आके रुका और आकर कहता है बैठे, मैं आपको हरम शरीफ छोड़ देता हूँ। वो कह रहे हमारे ऐसे कपड़े, उसने ना कोई किराए की बात की, बिठा दिया। जब हम आने लगे रास्ते में तो कहता है आप सबकी हाज़िरी मकबूल हो गई है। तो कहा ये क्यों आप कह रहे हैं? उर्दू स्पीकिंग थे। कहा बात ये कि मैं सोया हुआ था घर पे और मुझे ख्वाब में कोई बुज़ुर्ग आए, बड़े नूरानी चेहरे वाले, कि अभी सैयदुश्शुहदा पहुँचो, वहाँ कुछ आशिकान रसूल मौजूद हैं, इनको हरम शरीफ पहुँचाओ। बोला मैं घर से उठकर आया हूँ और आप लोगों को लेकर वापस आ रहा हूँ। ये हज का काफ़िला था हमारा। उस हज के काफ़िले में इस्लामी भाई थे और हज के दिनों में 3-3:30 बजे कोई नहीं होता। रमज़ान में तो फिर भी रौनक होती है, हज के दिनों की बात है ये। और वो बड़े खुशी कमरे में आए ना, कमाल हो गया, करम हो गया। मैं क्या हुआ अभी सुनाओ सही। अब सारे काफ़िले वाले अफसोस कर रहे हैं यार, हम नहीं रुके वहाँ पर आप लोगों को देख कर। हम तो उस बाकायदा उस बंदे ने बोला हमें गेट तक छोड़ के गया। चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, हिजरत के सफ़र का हमारा ब्रेक है, यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। जब भी मदीना मुनव्वरा आएँ, अरब शरीफ आएँ, एक चाय तो देखें दूध वाली हम अपने वतन में पीते हैं। यहाँ चाय नाना कहते हैं पुदीने को, और दुनिया का बेहतरीन पुदीना मदीना मुनव्वरा में होता है। उसकी खुशबू, ये मिंट जिसको हम कहते हैं ना, जो मिंट के च्युइंगम होते हैं, मिंट आइसक्रीम, मिंट की टॉफ़ीज़ होती हैं, बेसिकली मिंट कहते हैं पुदीने को। और इतनी शानदार खुशबू है, मैं आपको सुखा तो नहीं सकता, लेकिन आइए ज़रा देखें। ये देखें, सुभान अल्लाह, ये पूरा जो है नाना है मदीना और दुनिया का बेहतरीन पुदीना। ये सिर्फ क्या करें, एक पत्ती डालें गर्म पानी में और नाना डाल लें, और फिर आप देखें इसकी क्या खुशबू। वाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। क्या बात है। इसको कमरे में बंदा रख ले, पूरा कमरा महक जाए। टी बैग इस्तेमाल करते हुए एक एहतियात ये करनी चाहिए
ہم ٹی بیگ نکال کے پھینک دیتے ہیں، لیکن اس ٹی بیگ کے اندر بھی چائے ہوتی ہے، تو پہلے اس چائے کو اچھی طرح نچوڑ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ٹی بیگ اس کو نکال لیں۔ یہ نانا مدینہ ہے ماشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت ایک اور بڑی پیاری احتیاط کرتے ہیں، ٹی بیگ نکالنے کے بعد جو ہے اندر جو ہے وہ دودھ اور چینی ملاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ٹی بیگ اندر ہوگا اور چینی بھی ہوگی اور دودھ بھی ہوگا تو جب ٹی بیگ باہر نکالیں گے تو چینی اور دودھ کے کچھ اجزاء بھی اس میں باہر نکل جائیں گے۔ تو پہلے اچھی طرح ٹی بیگ جتنا آپ نے یوز کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد دودھ اور چینی ڈالیں۔ یہ امیر علیہ سنت کی شاندار احتیاط ہے، سبحان اللہ۔ ہم جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کے وہ مقام پر جس کو ابیار ماشی کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے پہلے اس مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے کچھ دیر قیام کیا۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ کہ اگر کوئی بھی مقام ایسا تلاش کرنا ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہیں تو اس جگہ پر سبزہ ضرور ہوگا۔ کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب۔ پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جس کی ہمیں تلاش تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ابیار ماشی میں اس مقام پر جب قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوتا تو یہاں یہ کمال ظاہر ہوا کہ یہاں پر انگلی کے اشارے کیے جاتے تو پتھروں پر وہ آیتیں نقش ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا ہو، شاید ہو، یہ بھی آپ کی بات کی اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے تو ہو سکتا ہے جنات۔ مجھے اسلامی بھائیوں، آپ اس کے قریب جاتے ہیں جب اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرہ ہے، کسی نے کھود کے لکھا ہے۔ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پتھر پر یا ہر کچھ دوسرے پتھر پر حضرت عمر کا نام بہت زیادہ واضح ہے۔ اب یہ آپ کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، یا حضرت عمر کے فرامین پر یہ لکھا گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں۔ کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کا نام نظر آتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے، رب بہتر جانتا ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔